الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دو چیزیں انسان کو نیک بناتی ہیں، اچھا انسان بناتی ہیں. ایک اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، دوسرا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف. حاکم کے ساتھ ملاقات دو ہی طرح سے ممکن ہے، یا تو انسان دوست بن کر پیش ہو یا دشمن بن کر پیش کیا جائے. اسی طرح اللہ رب العزت کے سامنے بھی دو طرح انسان پیش ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کو اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق ہو، اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کا تعلق ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تڑپ رہا ہو، ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہو. جیسے پرندہ پنجرے سے نکلنے کے لیے تڑپتا ہے، پھڑپھڑاتا ہے، اسی طرح یہ انسان بھی اس دنیا کے پنجرے سے نکلنے کے لیے مضطرب ہوتا ہے. اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا، ہر وقت اسے آخرت کی یاد ہوتی ہے. اسی کو حدیث پاک میں فرمایا گیا التجافی عن دار الغرور، یہ جو دنیا دھوکے کا گھر ہے اس سے انسان کا دل کٹ جائے. والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشہ رہنے والے گھر کے ساتھ اس کا دل جڑ جائے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے پردیس کے اندر پردیسی کو کھانے پینے کی سہولت ملے، رہائش کی سہولت ملے، مگر اسے اپنا وطن یاد آتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے وطن جاؤں. اسی طرح مومن کا وطن اصلی جنت ہے، اور دنیا اس کے لیے وطن اقامت ہے. یہاں رہتے ہوئے اس کو آخرت کی یاد آتی ہے، اس کا دل تڑپتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں جلدی اس قید سے چھوٹ جاؤں اور میں نجات پا جاؤں. ایک بزرگ کسی کو خواب میں ملے، اس نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ تو فرمایا کہ تمہاری سڑی ہوئی بدبودار دنیا سے نجات مل گئی.
تمہاری سڑی ہوئی بدبودار دنیا سے نجات مل گئی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ دنیا قید خانہ، اس لیے تو ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کئی مرتبہ انسان کسی بڑے قریبی دوست سے جدا ہو تو دل چاہتا ہے کہ اڑ کے پہنچ جاؤں وہاں۔ ان لوگوں کے دلوں میں حج کا شوق ہوتا ہے، تو یوم عرفہ اپنے گھر میں ان کے لیے گزارنا مشکل، ان کے جسم یہاں اور ان کے دل وہاں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ذی الحجہ کے 10 دن گزارنے مشکل ہوتے تھے۔ دل میں تڑپ تھی، اللہ میں تیرا گھر دیکھوں، میں تیرے حجر اسود کو بوسہ دوں، مقام ابراہیم پہ نفلیں پڑھوں۔ وسائل نہیں تھے تو تڑپتے تھے، دن رات تڑپتے تھے، اور بیٹھے بیٹھے سوچتے تھے اور کہا کرتے تھے معلوم نہیں کہ عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ یعنی جو حاجی لوگ اپنے گھروں سے گئے ہیں، کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی سعی کر رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم پہ نفلیں پڑھ رہا ہوگا، کوئی ملتزم سے لپٹا ہوا ہوگا، کوئی حجر اسود کو بوسے دے رہا ہوگا، تو ان کی باتیں سوچ کر یوں کہتے کہ معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ کبھی کبھی دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھاتے، طبیعت مضطرب ہوتی تو بس کھانا چھوڑ دیتے، یہی کہتے ہیں معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں۔ اور کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر پھر یہی الفاظ کہتے ہیں معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ تڑپ اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرمین کا دروازہ کھولا، حتیٰ کہ انہوں نے 18 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث پاک کا درس دیا۔ چنانچہ آج تو شیوخ الحدیث پڑھاتے ہیں نا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جب وہ مدینہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے تو گنبد خضرا کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کہا کرتے تھے قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو ان کی بات پسند آ گئی، تو تڑپتا ہے بندہ، اور یہی تڑپ اضطراب کہلاتی ہے۔ جب دل سمجھ جاتا ہے، قلب سلیم بن جاتا ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تڑپتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا۔ یہ دنیا اس کو واقعی آزمائش کی جگہ نظر آتی ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ موت کی انتظار کرتے تھے۔ موت مانگنی تو نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے، لیکن ان کا دل چاہتا تھا کہ آ جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ ملک الموت تو دیکھتے ہی کہتے تھے کہ کتنا اچھا مہمان آیا، میں تو پچھلے 15 سال سے تمہارے آنے کی انتظار کر رہا تھا۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا شوق۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے، عمر لانو کے گھر۔ ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ام المومنین تھی، محبوب کی رفیقہ حیات تھی، امت کے لیے ام المومنین تھی۔
وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام آ کر آرام کرنے لگ گئے. اچانک میں نے دیکھا کہ جیسے کوئی گرم گرم چیز میرے رخسار پر لگی. تو میں حیران ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے. جب ذرا دیکھا تو وہ کوئی مائع چیز تھی. تو میں اٹھ بیٹھی. غور کیا تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور وہ قطرہ میرے رخسار پر گرا. تو فرماتی ہیں کہ میں اٹھ بیٹھی اور میں نے پوچھی ما یبکی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حفصہ تم سننے نہیں تمہارے بھائی کیا پڑھ رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشاندہی پر فرماتی ہیں میں نے جب توجہ کی تو میرا بھائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحن میں کھڑا نفلیں پڑھ رہا تھا اور نوافل میں وہ تلاوت کرتے ہوئے اونچی قرات میں پڑھ رہا تھا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ان کو ایک حجاب ہوگا، وہ ایک پردہ ہوگا ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان. تو اللہ رب العزت نے جب تو اللہ کے محبوب نے جب یہ سنا کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نے اتنا جوش مارا کہ اس بات پہ آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا حفصہ انا مشتاق و بی اشتیاق، میں مشتاق ہوں اور میرے اندر اشتیاق ہے. عشق محبت الہی اس نے مجھے بے قرار کر دیا ہے. وہ کیسے لوگ ہوں گے کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا ہی دیدار نصیب نہیں ہوگا. تو یہ ایک نعمت ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت ہو کہ اس محبت کی وجہ سے اس کا جی چاہے بس میں ابھی جاؤں اور اللہ کے ساتھ جا کے واصل ہو. اور واقعی جب انسان صحیح بات کو سمجھ لینا تو اس کا دل یہی چاہتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا تو اس کو میں نے جنت کی باتیں سنائی، جنت کے تذکرے سنائے. تو وہ غور سے سنتا رہا. میں نے اسے سنایا کہ باغات کیسے ہوں گے، محل کیسے ہوں گے. محلات کیسے ہوں گے، اور پھر جنتیوں کو اللہ تعالیٰ لباس کیسا دیں گے، جوانی کیسے دیں گے، ان کے گھر کیسے ہوں گے، پھر وہاں پر دعوتیں کیسی ہوں گی. پوری تفصیل ایک مرتبہ میں نے بچے کو سنائی اور پھر یہ بھی سنایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اور حدیث پاک میں جو اس کی تفصیل ہے، ساری تفصیل جب میں نے سنائی اور میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا یوں دیدار ہوگا، چھوٹا سا بچہ تھا تو وہ مجھے کہتے ابو جی چلیں. جب تفصیل سنائی نا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو وہ سن کے اس چھوٹے سے بچے کے دل میں اتنا شوق پیدا ہوا کہ وہ مجھ سے اگلی بات پوچھا، کہتے ابو جی چلیں. اللہ اکبر. تو یہ ایسی بات ہوتی ہے کہ جب دل کے اندر شوق ہوتا ہے نا پھر دل چاہتے ہیں چھوڑو اس دنیا کو، چلو اللہ کو دیدار کریں. یہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے نا یہ بڑی نعمت ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے دو دوستوں کی تو وہ ایک دوسرے سے ملنے کی تیاری کرتے ہیں. دنیا کا دستور ہے
کسی کی میٹنگ ہو وہ میٹنگ کی تیاری کرے گا، کسی نے ڈی سی سے ملنا ہے، کسی نے اے سی سے ملنا ہے، کسی نے فوجی سے ملنا ہے، کسی نے سول والوں سے ملنا ہے، جس کسی سے بھی ملنا ہے ہر کوئی تیاری کرے۔ آپ فون کریں کبھی کسی دوست کو صبح تو بیوی کہے گی جی وہ ذرا مصروف ہیں، وہ تیاری کر رہے ہیں، آج ان کی میٹنگ ہے۔ تو جب دنیا والوں سے میٹنگ ہوئی تو بندہ اتنی تیاری کر رہا ہے، تو جب دل میں یہ بات اتر جائے کہ قیامت کے دن میری اللہ تعالی سے ملاقات ہوگی تو پھر یہ بندہ اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کرے گا؟ جتنا آج ہم نیکی کر رہے ہیں یہ دل کا نور یہ قیامت کے دن انسان کے چہرے کے اوپر اللہ سجا دے۔ جتنے گناہ کر رہے ہیں یہ قلب کی ظلمت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چہرے کی سیاہی بنا دے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جن کے دل منور ہوں گے اس دن ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے، اور جن کے دل میلے ہوں گے قیامت کے دن ان کے چہرے بھی میلے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ، کون ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ تو دوست سے ملنے کی تیاری، اللہ والے بھی اسی طرح ہر وقت تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے بہترین حالت میں ملاقات کریں۔ کبھی نفلیں پڑھ رہے ہیں، کبھی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، کبھی علم پڑھ رہے ہیں، ہر وقت لگے ہوئے ہیں اس کام میں کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو تاکہ میں اس سے اچھے انداز سے ملاقات کر سکوں۔ تو شوق ہوتا ہے دل میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر ملاقات کا شوق ہو پھر انسان نیک عملوں کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کرتا ہے۔ بلکہ پھر وہ اپنے مالک کی طرف، اپنے محبوب حقیقی کی طرف نیک اعمال کے تحفے بھیجتا ہے۔ جیسے دنیا والے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں نا تو پھول لے کے پیش ہوتے ہیں، پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ مومن قیامت کے دن اپنے قلب سلیم کو گلدستے کی مانند اپنے رب کے حضور پیش کرے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قلب سلیم یہ گلدستے کی مانند ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر نظر رہتی ہے۔ تو یہ چیز کب نصیب ہوگی؟ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک پہچان چھوٹی سی بتا دوں کہ بندے کو مصلی پہ بیٹھنے سے محبت ہوتی ہے، چھوٹی سی پہچان۔ اور جب وہ محبت نہیں ہوتی نا تو مصلی پہ بیٹھنے سے وحشت ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے، اٹھو چلو بھاگو، طبیعت لگتی نہیں۔ ذکر کو کہو تو 10 منٹ میں دل اچاٹ، علم پڑھنے کو کہو تو پھر طبیعت جمتی نہیں اس طرح۔ یہ جو مصلی پہ بیٹھنے کی چاہت نہ ہونا یہ محبت کی کمی کی دلیل ہوتی ہے۔ اور جس کے دل میں محبت ہوتی ہے مصلی پہ بیٹھنا اسے اچھا لگتا ہے، گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے مصلی،
گھنٹوں اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہ گزار دیتا ہے. تو دو چیزیں انسان کے اندر عمل کو میں ترقی پیدا کرتی ہیں. پہلی چیز کیا؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق. بڑی نعمت ہے یہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق نصیب ہو جائے. پھر انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ بھی کرے گا، اچھی نمازیں بھی پڑھے گا، تلاوت بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے اس کو. اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی ملاقات کا شوق عطا کر دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے جو اس بندے کو دے دی. ایسے بندے کو نا پھر تہجد کا اہتمام ہوتا ہے. اس کو رات میں عبادت کرنے کے لیے رات کا اس طرح انتظار ہوتا ہے جیسے دلہا کو دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا انتظار ہوتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ بس میں جلدی رات ہو، تہجد کا وقت ہو، میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں. ہم تو اس لذت کو بھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن جن کو یہ نصیب ہے اس لذت کے سامنے دنیا کی سب لذتیں ہیچ ہیں. دنیا کی سب لذتیں ہیچ ہیں اس کے مقابلے. کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. جو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ لذت آشنائی بھی عجب نعمت ہے. یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ کرام ساری رات کھڑے رہتے تھے، تہجد پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے. چنانچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کی شادی ہوئی تو جب وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تو بیوی سے سلام دعا ہوئی تو ان دونوں نے سوچا کہ ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تاکہ اپنی زندگی کی ابتدا اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کے ساتھ کریں. چنانچہ بیوی نے تو جلدی سے 2 رکعت پڑھ لی، اور یہ جو 2 رکعت پڑھنے کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی شان کے اس کے ذہن سے خیال نکل گیا، اور یہ تلاوت میں ایسا مست ہوا اور ایسا مزہ آیا، پڑھ رہا ہے حتیٰ کہ جب اپنے معمول کے مطابق اس نے پڑھا، پوری رات پڑھتا تھا نفل کئی مرتبہ، تو فجر کا وقت قریب تھا. اب جو اس نے سلام پھیرا تو سلام پھیر کے اس کو پتہ چلا میری تو آج شادی تھی، اور بیوی انتظار میں. ادھر فجر کا وقت بھی قریب، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تو بھول ہی گیا. تو کہتا ہے کہ اچھا میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں پھر ملاقات ہوگی. یہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا.
اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ فجر کی نماز پڑھی، کوئی دوست احباب مل گئے، تو نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ضرور پوچھتے ہیں بھائی تو نے مہمان کو کیسے پایا؟ تو اس نے ایسے گول مول سا جواب دیا۔ سچے بندے کو پکڑنا بڑا آسان ہوتا ہے، جھوٹ تو وہ بولتا نہیں اور پتہ دوسرے کو چل جاتا ہے۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی اس کا کوئی تعارف کوئی نہیں ہوا، تو انہوں نے گھیر لیا۔ انہوں نے گھیر کے کہا کہ بھئی تو کیسا خامد ہے کہ تجھے بیوی کا تعارف ہی نہیں پوری رات ہو سکا ہے؟ جب انہوں نے اس کو زیادہ اس طرح تنگ مجبور کیا تو پھر اس نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں نے تو 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، اللہ کی قسم قرآن پڑھنے میں مجھے وہ لذت ملی کہ یہ خیال ہی میرے ذہن سے نکل گیا کہ میرے لیے شب زفاف ہے۔ یہ لذت کیسی لذت ہوتی ہے؟ اور واقعی یہ اس کا کوئی، اب مثال اس کی یوں سمجھے نا کہ ایک جوان العمر شخص ہے، اس کو کہتے ہیں بھئی یا تو آپ کی ہم شادی کرواتے ہیں یا پھر روز صبح اٹھ کے آپ کو ہم 1 پاؤ گنڈیریاں دے دیں گے، تو وہ تیار ہو جائے گا؟ اس کو کہیں بھئی تمہیں صبح اٹھ کے 1 پاؤ گنڈیریاں کھلایا کریں گے، وہ کہے گا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ گنڈیریاں چوسنے کا کیا مزہ؟ اس کا کوئی نسبت ہی نہیں اس کے ساتھ۔ تو جس طرح اس لذت کو اس میاں بیوی کے تعلقات والے لذت کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی، اسی طرح دنیا کی ان لذتوں کو قرآن اور اعمال کی لذتوں سے کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے ایک صحابی کو قرآن تیر لگا اور وہ تلاوت کر رہے ہیں، پھر دوسرا تیر لگا، حتیٰ کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ اگر میں نے اپنے ساتھی کو نہ جگایا تو ایسا نہ ہو میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ بھائی مجھے لگتا ہے دشمن قریب ہے اور مجھے تیر لگے۔ اس نے کہا نہیں آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ کہنے لگے کہ بھائی میرا دل چاہتا تھا، میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا کہ میں مکمل کر کے سلام پھیروں، اگر مجھے اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا تیروں پہ تیر کھاتا رہتا، سورہ کہف کو پڑھے بغیر نماز مکمل نہ کرتا۔ کتنا فرق ہے ہماری نمازوں میں اور ان کی نمازوں میں۔ ان کو تیر لگتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا، اور ہمارا نام گھر کی 3ری منزل پہ کوئی پکارے نا تمہیں پتہ چلتا ہے 3ری منزل پہ ہمارا نام لیا جا رہا ہے۔ تو نماز کی لذت اپنی ایک عجیب لذت ہے۔ قلب کی لذتیں بہت اعلیٰ ہیں بنسبت دوسرے اعضاء کی لذتوں، اس لیے کہ قلب تمام اعضاء کا سردار ہے، اس سے ملنے والی لذتیں بھی تمام اعضاء کی لذتوں سے بلند تر ہیں۔ اسی لیے جو انسان نیکی کے راستے پہ قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمان عطا فرما دیتے ہیں، اس کے دل میں حلاوت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کیا نعمت ہے؟ یہ دل محسوس کرتا ہے، دل کو لذت ملتی ہے۔ تو اگر دل میں اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کا شوق ہو
تو پھر انسان بھاگ بھاگ کے عمل کرتا ہے، دوڑ دوڑ کے عمل کرتا ہے۔ بھاگ بھاگ کے عمل کرتا ہے، دوڑ دوڑ کے عمل کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے اس کو ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ اور وہ ملاقات کا منظر بھی کیا منظر ہوگا؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ کیا وہ محفل ہوگی اور کیا اللہ رب العزت کے دیدار کا عالم ہوگا۔ دنیا کے کسی خوبصورت چہرے کو بندہ دیکھے تو حیران ہوتا ہے، تو جس ذات نے حسن و جمال کو پیدا کیا اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق دل میں ہو۔ اس ملاقات کے شوق کی وجہ سے پھر انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتا ہے۔ نہ اس کو بھوک محسوس ہوتی ہے، نہ پیاس محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام تھا، مخزومی، عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ، جہاد کے میدان میں ان کو بہت زیادہ زخم لگا، اتنا زخم کہ دیکھنے والے نے دیکھا کہ ان کے جسم سے پانی کی طرح خون نکل رہا ہے، اور سخت گرمی تھی اور ان کے ہونٹ خشک تھے۔ اس حالت میں جبکہ بالکل جان نکلنے کے قریب ہے، ایک آدمی ان کے قریب ہوئے اور انہوں نے کہا جی میں آپ کو پانی پلاؤں، میں آپ کو پانی پلاؤں، تو انہوں نے انکار کیا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اتنے زخمی، اتنا خون جا رہا ہے اور ہونٹ خشک ہو گئے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ پانی پلاؤں تو یہ انکار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو جواب میں فرمایا کہ میں روزے سے ہوں اور میں اپنے روزے کو شربت دیدار سے افطار کروں گا۔ میں اس وقت روزے سے ہوں اور میں اس روزے کو شربت دیدار سے افطار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عجیب نعمت ہے، عجیب نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق۔ بس پھر تو جان دینی آسان ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلاف وقت کے حاکم نے کئی ہزار بندے بھیجے کہ ان کو یا تو قتل کر دیا جائے یا گرفتار کر کے میرے پاس آئے۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس 200-400 ساتھی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ بھائی جھکنے کی بجائے کٹنا بہتر ہے، جھکنے کی بجائے کٹنا بہتر ہے، لہذا انہوں نے ان کا مقابلہ شروع کر دیا۔ جب مقابلہ شروع کیا تو ان کے ساتھی چونکہ تھوڑے تھے اور مخالفین بہت زیادہ تھے، تو ان کے ساتھیوں نے شہید ہونا، ادھر کوئی گرا، پھر ادھر گرا، پھر ادھر لاش گری، پھر ادھر لاش گری۔ تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ بن زبیر عنہ کو یقین ہو گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ مجھ تک پہنچ جائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ مجھ تک پہنچ جائیں گے۔
تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے گھر کے دروازے پہ ہوں تو کیوں نہ میں اپنی والدہ سے سلام کر لوں آخری وقت میں والدہ کی دعائیں لے لوں. چنانچہ یہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے تو ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق وہ اس وقت بوڑھی ہو گئی تھی اور ان کی آنکھوں پہ موتیا آ گیا تھا، تو دھندلا بالکل نظر آتا تھا، یعنی شکل بھی صحیح نظر نہیں آتی. وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا اپنی والدہ کے پاس گئے، والدہ سے ملے اور ان سے دعاؤں کے لیے کہا. تو انہوں نے محسوس کیا کہ میرا بیٹا دعا کروا رہا ہے تو لگتا ہے کہ اس کے دل میں گھبراہٹ ہے. انہوں نے کہا بیٹے تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ بوڑھی ماں جوان بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ بیٹے تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ نہیں، پہلے پوچھا بیٹا تم حق پر ہو یا گمراہی پر؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ امی آپ جانتی ہیں کہ میں حق پر ہوں اور حق کی خاطر میں ڈٹ گیا ہوں. تو دوسری بات پوچھی کہ بیٹے پھر تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ امی گھبرا اس لیے رہا ہوں کہ جب میرے مخالفین مجھے قتل کریں گے تو وہ میری لاش کا قیمہ بنا دیں گے، لاش کو مسخ کر دیں گے تلواروں کے ذریعے سے. تو جب بیٹے نے یہ کہا تو ماں کہنے لگی کہ بیٹا جب بکری کی کھال اتار دی جاتی ہے، جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو بکری کو کھال اتارنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی. جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو ذبح کرنے کے بعد پھر کھال اتارنے ہوئے اس کو تکلیف. تو بیٹے جب تمہیں شہید کر دیا جائے گا تو پھر تمہارا قیمہ ہی کیوں نہ بنا دیں، تمہیں کیا پرواہ ہے؟ تمہیں کیا پرواہ ہے؟ یہ بات کہی. چنانچہ اس پر انہوں نے کہا کہ امی آپ مجھے دعا دیں میں جاؤں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اس وقت 3 باتیں کہیں. سبحان اللہ. پہلی بات یہ کہی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردیوں کی لمبی راتوں میں تیرے سامنے پوری پوری رات قیام میں گزار دیا کرتا تھا. اے اللہ جانتا ہے یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردیوں کی لمبی رات میں پوری پوری رات تیرے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا تھا. اور اللہ تو جانتا ہے یہ میرا وہ بیٹا ہے جو گرمی کے لمبے دنوں میں سارا دن تیرے سامنے روزے کی حالت میں گزارتا. اور تیسری بات کہی کہ اللہ تو جانتا ہے یہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو خدمت کے ذریعے خوش کیا. اے اللہ تو بھی اس سے خوش ہو جا. دیکھا ایسی خدمت کرے ماں باپ کی انسان کہ اللہ اس نے ماں باپ کے دل کو خدمت سے خوش کیا، اللہ تو بھی اس سے خوش ہو جا. اور یہ بات کرنے کے بعد اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی کہ میرے بیٹے میری بینائی تو ہے نہیں کہ میں تیرا چہرہ دیکھ سکوں، میری بینائی تو ہے نہیں کہ میں تمہارا چہرہ دیکھ سکوں، مگر بیٹے ذرا قریب آؤ تاکہ میں تمہارے رخسار کا بوسہ لوں اور میں تمہاری خوشبو کو سونگھ لوں. بیٹے میں اپنی آنکھوں سے تمہارا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتی، میرا دل چاہتا ہے کہ تم میرے قریب آؤ بیٹے، میں تمہارے رخسار کا بوسہ لوں اور تمہارے جسم کی مہک سونگھ سکوں، تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ سکوں. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے عظیم لوگ تھے.
عظمتوں کے پہاڑ تھے. کیا وجہ تھی؟ ان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق. وہ سمجھتے تھے کہ بس ادھر ہماری جان نکلے گی، ادھر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں گے. تو دو چیزیں انسان کو نیک اعمال پر برانگیختہ کرتی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق. اور دوسری چیز جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف. اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو انسان کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا، چھوٹا بڑا ہر عمل میرا پیش کیا جائے گا. وہاں میرا کیا بنے گا؟ وہاں میرا کیا بنے گا؟ آج وقت ہے کہ میں توبہ کر کے ان گناہوں کو بخشوا لوں، ورنہ کل اللہ تعالیٰ کے حضور کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اتنی شرمندگی ہوگی گناہ گاروں کو قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ. دیکھا مجرم لوگ یوں سر نیچے کر کے کھڑے ہوں گے، آنکھ اٹھاتے ہوئے شرم آ رہی ہوگی. اس مالک کی طرف کیسے دیکھیں کہ جس مالک کا نمک کھایا اور ہم نے اس کے گناہ کیے. جس مالک کا نمک کھایا، جس کی نعمتیں ہم نے کھائیں اور جس کی نافرمانیاں کی، آج اس مالک کے سامنے چہرہ کیسے دکھائیں؟ تو انسان شرمندہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف اگر نصیب ہو جائے تو پھر انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی گناہ کے کام کو چھوڑ دے حالانکہ اس میں لذت بھی ملتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ ایک آدمی نے کسی سے رشوت لی اور وہ پیسے لے کے گھر جا رہا تھا. اچانک اس کو پتہ چلا کہ بھئی آپ کے پیچھے پولیس آ رہی ہے اور اگر پیسے برآمد ہو گئے موقع پہ تو آپ کو مقدمے میں پھنسا دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا. اب وہ بندہ چاہے گا نا کہ چاہے اس کے پاس لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ کہیں اس کو پھینک کے جان چھڑاؤں، چاہے گا نا؟ کیوں جی؟ چاہے گا نا. اب اس کو ایک گٹر نظر آتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس گٹر میں 2 لاکھ روپیہ اور پھینک کے غمزدہ ہوگا یا خوش ہوگا؟ بتائیں ذرا اونچا بتائیں. کیوں بھائی؟ جان. جس طرح وہ آدمی اتنی مالیت کی چیز پانی میں پھینک کر محسوس کرے گا کہ میری تو مصیبت سے جان چھوٹ گئی، اسی طرح مومن آدمی گناہوں سے جب بچتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میری اس مصیبت سے جان چھوٹ گئی. ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت کیا کروں، نوجوان ہوں اور مجھے آنکھوں پہ کنٹرول حاصل نہیں ہے. جب بھی میں بازار سے جاتا ہوں تو بس میری آنکھیں ادھر ادھر رنگ برنگے ٹھپے دیکھتی جاتی ہیں. ان بزرگوں نے اسے بڑا سمجھایا کہ بھائی ذرا دھیان کر،
استحصار پیدا کر اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا، تو پھر اللہ تعالیٰ تیرے لیے گناہ سے بچنا آسان کر دیں گے۔ کہنے لگا حضرت ہو ہی نہیں سکتا، بڑی میں نے کوشش کی، بڑی کوشش کی، میری نگاہ ادھر قابو میں آتی نہیں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، میں کیا کروں؟ انہوں نے پہلے تو اس کو سمجھایا، جب اس کو بات سمجھ میں نہ آئی نا تو انہوں نے کہا اچھا بھائی میں تمہیں بات سمجھاؤں گا، میری ایک بات مانو۔ اس نے کہا کیا بات؟ ان کا بات یہ ہے کہ ایک میرے پاس پیالہ ہے دودھ کا، اور میں فلاں بزرگ کو بھیجنا چاہتا ہوں جو بازار کے دوسرے کنارے پہ رہتا ہے، یہ ذرا آپ ان کو پہنچا کے آؤ۔ اس نے کہا جی میں حضرت پہنچا کے آتا ہوں۔ ان کا نہیں، لیکن ایک اس میں شرط بھی ہے، شرط یہ ہے کہ اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی تم زمین پہ گراؤ گے نا تو تمہیں تھپڑ لگے گا۔ اس نے کہا جی میں بالکل ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دوں گا۔ انہوں نے کیا کیا کہ پیالے میں لبالب دودھ بھر دیا، لبالب دودھ بھر دیا، اور ایک مشٹنڈے کو کہا کہ بھئی تم ساتھ چلو، اور جہاں دودھ گرے وہیں تھپڑ لگانا ہے، بڑے بازار میں۔ اب یہ مصیبت میں پڑ گیا، یا اللہ، ایک لبالب بھرا ہوا ہے اور دوسرا حکم دے دیا کہ جہاں بھی تھوڑا سا گرے وہیں بھرے بازار میں ایک تھپڑ لگانا ہے۔ اب وہ بیچارہ بڑا پریشان، اور اس کی نظریں دودھ پہ ٹکی ہوئی ہیں، اور راستے میں جا رہا ہے اور اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، یا اللہ گرنے سے بچا لے، گرنے سے بچا لے، خدا خدا کر کے اس نے منزل پہ وہ دودھ پہنچایا اور رب کا شکر ادا کیا، اور بڑی خوشی آ کے بتایا حضرت میں نے وہ دودھ بخیریت پہنچا دیا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو ان بزرگوں نے پوچھا کہ نوجوان تم یہ بتاؤ کہ تم نے آج چہرے کتنے دیکھے؟ چہرے کتنے دیکھے؟ کہنے لگا حضرت ادھر تو دھیان ہی نہیں تھا، یہ خوف تھا کہ یہ دودھ گرا تو میری تو بڑے بازار میں جو ہے وہ بے عزتی ہوگی، اس بے عزتی سے بچنے کی خاطر میری آنکھ ہی نہیں کہیں اٹھی، میں تو اپنے مقصد کے اوپر چلتا رہا۔ اس پر ان اللہ والوں نے سمجھایا کہ دیکھو جس طرح آپ کو دودھ کے گرنے کا خطرہ تھا، آنکھ اٹھا کے کہیں نہیں دیکھا، اللہ والوں کو اسی طرح اپنا دل جو ایمان سے لبریز ہوتا ہے اس کے اچھلنے کا، گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ بھی ادھر ادھر آنکھ نہیں اٹھاتے، ایسا نہ ہو کہ ادھر آنکھ اٹھائیں اور دل کا برتن چھلک جائے۔ وہ بھی گھبراتے ہیں، وہ بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ تو پھر اس نے کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ بھئی ایک بات بتائیں عزیزو، کہ جس آدمی کو 1 گھنٹے کے بعد پھانسی ہونی ہو، کیا وہ جیل کی تنہائی میں بیٹھ کر کوئی مستیاں اڑانے کی باتیں سوچے گا؟ 1 گھنٹے کے بعد پھانسی ہونی ہے، اس کے دل پہ تو ایسا غم طاری ہوگا، ایسا دل کے اوپر اداسی ہوگی، ایسی دل پر پریشانی ہوگی، اس کے ذہن میں تو خیال آ ہی نہیں سکتا ادھر ادھر کا۔ تو جس طرح یہ نوجوان جس کے موت کا حکم ہو چکا، اس کا دل کسی گناہ کی طرف جاتا ہی نہیں، اسی طرح اللہ والے جن کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہو گیا، اللہ کے سامنے پیشی کا خوف ہو گیا، اب ان کی آنکھ کسی غیر کی طرف اٹھتی بھی نہیں، اٹھتی بھی نہیں، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو 2 چیزیں اہم ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف۔
خوف دل میں ہو. اس لیے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ جو اللہ تعالیٰ سے خوف کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا. 2 جنتیں. تو یہ نعمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے. اس لیے اگر آپ سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف بہت آپ کو ملے گا. بہت خوف ملے گا اللہ تعالیٰ کا. ڈرتے تھے ذرا ذرا سی بات پہ. کوئی ایسی بات نہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے گا. ان کو قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے ڈر لگتا تھا. چنانچہ علامہ اقبال نے کہا تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر. اے اللہ تو 2 عالم سے غنی ہے اور میں فقیر. تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر. اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لیجئے گا. تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر. اے اللہ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ قیامت کے دن میرا حساب لینا ضروری ہے ناگزیر ہے. اللہ تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اللہ اگر آپ فیصلہ کر ہی لیں میرے بندے میں نے تیرا حساب لینا ہے تو اللہ مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجھل لے لینا. میں ان کو کیا چہرہ دکھاؤں گا کہ میں امتی تھا ان کا. میں نے دنیا میں کیسے زندگی گزاری. گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. دوستو اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت یوں کہہ دینا کہ 2 راستے ہیں یا تو تم جہنم میں چلے جاؤ یا پھر میں تمہاری زندگی کی فلم تمہاری ماں بہن اور بیٹی کے سامنے چلاتا ہوں. ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جہنم میں جانا پسند کریں گے ماں بہن کے سامنے رسوا ہونا پسند نہیں کریں. تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے اللہ مجھے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے. بڑی دیر عاجزی کرتے رہے اور آخر پر یوں کہنے لگ گئے اللہ اگر آپ کا فیصلہ ہو کہ قیامت کے دن معاف نہیں کرنا اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دینا. اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دینا. کسی نے یہ دعا سن لی
اس نے پوچھا حضرت آپ نے یہ دعا کیسے مانگی کہ مجھے قیامت کے دن اندھا کھڑا کرنا؟ فرمانے لگے اگر حساب شروع ہوا اللہ مجھے اندھا کھڑا کرنا تیرے نیکوں کے سامنے مجھے رسوائی تو نہیں ہوگی، تیرے نیک بندوں کے سامنے، مشائخ سلسلہ کے سامنے، صحابہ کے سامنے، نبی علیہ السلام کے سامنے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ تو دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا شوق، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف۔ اللہ رب العزت ہمیں دونوں نصیب فرمائے تاکہ ہم گناہوں سے بچیں، نیک کام کو کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔